بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں عورت کا حق وراثت کم کیوں ہے؟ اگر تاریخ کے صفحات کو پرکھا جائے تو جگہ جگہ ہمیں یہ سوال ملتا ہے کہ خواتین کو ہمیشہ مردوں سے پیچھے کیوں رکھا جاتا ہے؟ چاہے دیت کی بات ہو، جنگ و جہاد کی بات ہو یا وراثت میں حق کی بات ہو۔ اگر دین اسلام کی بات کی جائے تو اسلام نے خواتین کو چار دیواری تک ہی محدود کر دیا ہے اور وراثت میں حق بھی دوسروں سے کم دیا ہے۔ ایسا کیوں؟ لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اگرچہ میراث میں مرد کا حصہ عورتوں کے 2 برابر ہے، لیکن اگر غور و فکر کریں تو معلوم ہوگا کہ عورتوں کا حصہ مردوں کے 2 برابر ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق کی بہت زیادہ حمایت کی ہے۔ اسلام نے مرد کے کاندھوں پر ایسی ذمہ داری رکھی ہے کہ جس سے اس کی درآمد کا آدھا حصہ عورتوں پر خرچ ہوتا ہے، جبکہ عورتوں کے ذمے کوئی خرچ نہیں ہے۔ ایک مرد بحیثیت شوہر اس پر واجب ہے کہ اپنی زوجہ کو مکان، لباس، کھانا اور دوسری چیزوں کا خرچہ ادا کرے اور اپنے بچوں کا خرچہ بھی اس کے گردن پر ہے، جبکہ عورتوں پر کسی طرح کا کوئی خرچ نہیں ہے، یہاں تک کہ اپنے ذاتی خرچ بھی اس کے ذمے نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عورتوں کا حقیقی خرچہ اور فائدے کے لحاظ سے مردوں کے 2 برابر ہے۔ یہ ایک طرح سے منطقی اور عادلانہ حمایت ہے کہ جس پر اسلام نے عورتوں کے لیے توجہ دی ہے۔ حقیقت میں ان کا حصہ زیادہ رکھا ہے۔ بظاہراً مرد سے کم حصہ دیا جاتا ہے، مگر حقوق کے لحاظ سے عورت کا حصہ زیادہ ہے۔ آئیے دیکھیے قرآن میں حق وراثت کس طرح بیان ہے۔ سورہ نساء قرآن کا 4 سورہ آیت نمبر 7 میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ ماں باپ کا جو حصہ ہے، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ، اس میں سے لڑکوں کو بھی دیا جائے گا اور لڑکی کو بھی دیا جائے گا، اور یہ حصہ خود خداوند متعال نے مقرر کیا۔ یعنی حصے کی جو آیت کا جو آخری حصہ ہے اس میں یہی کہا گیا ہے کہ یہ حصہ خدا کی طرف سے مقررہ ہے۔ اور اسی سورہ نساء آیت نمبر 11 میں خداوند متعال نے کیا بہترین طریقے سے وراثت کی تقسیم کی ہے، اور خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ تمہاری اولاد سے متعلق اللہ کا یہ تائیدی حکم ہے کہ لڑکے کے لیے اور لڑکیوں کے لیے برابر حصہ ہے۔ اگر لڑکی ہو تو اسے آدھا دیا جائے گا، اور اگر لڑکا ہے تو اسے 1 حصہ یا 2 برابر، عورت کے 2 برابر دیا جائے گا۔ اور اس آیت کی تفسیر جو ہے وہ تفسیر نمونہ میں بہت بہترین انداز میں بیان ہوئی ہے۔ وہ یہ کہ اگر اولاد میں لڑکے اور لڑکیاں ہوں تو ایک لڑکے کو اور ایک لڑکی سے 2 گنا ملے گا، یعنی ایک لڑکے کو لڑکی سے 2 گنا ملے گا، اور اس اصول پر ملے گا کہ حصہ لڑکوں اور لڑکیوں میں تقسیم ہوگا۔ اگر اولاد میں لڑکا کوئی نہ ہو، یعنی کوئی بیٹا نہ ہو، اور 2 یا 2 سے زیادہ لڑکیاں ہوں تو ان کو بھی 2/3 ہی ملے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ لڑکا نہیں ہے تو سارا کا سارا حصہ لڑکیوں کو دیا جائے، نہیں۔ خداوند متعال کہتا ہے لڑکا نہ بھی ہو، اگر لڑکیاں ہوں 2 سے زیادہ تو سب کو 2/3 یعنی آدھا آدھا دیا جائے گا۔ اور اسی طرح اس تفسیر کا جو تیسرا نقطہ ہے وہ ہے کہ اگر اولاد میں صرف ایک لڑکی ہو تو اسے حصے کا نصف ملے گا اور باقی حصہ دوسرے رشتہ داروں میں تقسیم ہوگا۔ دیکھیں اس نقطے میں یہ نہیں کہا کہ اگر صرف بیٹی ہے تو سارا کا سارا حصہ بیٹی کو ملے گا، نہیں، بلکہ اس کو اتنا ہی ملے گا جتنا اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عورت کے باقی حقوق اتنے زیادہ ہیں کہ اس کو دیت میں چاہے وہ اکلوتی اولاد ہو تب بھی اسے آدھا ہی ملے گا۔ اور اسی طرح چوتھا اس تفسیر نمونہ میں اس کا چوتھا جو نقطہ ہے وہ اس طرح ہے کہ اگر اولاد کے ساتھ میت کے ماں باپ بھی زندہ ہوں تو پہلے ان دونوں میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، باقی 2/3 پھر باقی رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اسی طرح اس کی باقی بہت زیادہ پوائنٹس، لیکن خلاصہ لڑکی اولاد میں اکیلی ہو تب بھی اسے اتنا ہی دیا جائے گا جو اس کا دیت میں مقرر ہے۔ یہ نہیں کہ اگر بیٹا ہے، یعنی فار ایگزامپل مرد ہے تو مرد کی وجہ سے اس کو آدھا ملے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ خدا نے اس کے لیے اتنا ہی مقرر کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے نعم البدل خدا نے اسے بہت زیادہ حقوق عطا کیے ہیں۔ اور عورت کا حق وراثت میں روایات کیا کہتی ہیں؟ بہت زیادہ روایات بیان ہوئی ہیں، لیکن ان میں سے صرف میں 1-2 روایات جو ہیں وہ یہاں پر ذکر کروں۔ وہ یہ کہ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ
میراث میں عورتوں کا حق مردوں کے حصے سے آدھا اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ عورت جب شادی کرتی ہے تو وہ مہر لیتی ہے اور مرد دیتا ہے، یعنی وہ مہر لیتی ہے اور مرد اسے مہر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بیوی کا خرچہ شوہر پر ہے، جبکہ عورت اپنے اور شوہر کی زندگی کے خرچ کے سلسلے میں کوئی ذمہ داری نہیں رکھتی۔ کتنی بڑی بات کی ہے کہ یعنی عورت جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی خرچ نہیں رکھتی، کوئی اس پر ذمہ داری نہیں ہے، جبکہ مرد پر یہ تمام ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ عورت جو کہ کمزور ہے، حمایت کی زیادہ ضرورت ہے، تو اسے میراث میں سے ایک حصہ جو کہ مرد کے جسمانی طاقت کے لحاظ سے زیادہ طاقتور ہے، تو کیوں اسے وراثت میں 2 حصے ملتے ہیں؟ یعنی ایک عورت نازک ہے، کمزور ہے، تو اسے ایک حصہ دیا جا رہا ہے، جبکہ مرد زیادہ قوی ہے، طاقتور ہے، لیکن پھر بھی اسے 2 حصے مل رہے ہیں۔ یعنی ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ عورت کو زیادہ دیا جائے۔ تو آپ نے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مرد کی گردن پر سخت اور بھاری ذمہ داری ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ جہاد پر جائے، اپنے اخراجات کے علاوہ اپنے بیوی بچوں کے اخراجات اٹھائے اور ساتھ ساتھ اپنی خاندانی مسائل وغیرہ میں بھی ان کی مالی مدد کریں۔ ٹھیک۔ اور ایک اور جگہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مرد کی طرف سے عورت کا مہر ادا کرنا عورت کے میراث کے نقصان کی تلافی کرتا ہے۔ بس یہ واضح ہوا کہ عورت کو حق وراثت اس لیے کم دیا جاتا ہے کیونکہ اس کے قرآن میں باقی حقوق بہت زیادہ بیان ہوئے ہیں۔